عورت مارچ کریں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ عورتوں کو اپنے حقوق مانگنے میں کوئی پابندی ہے، نہیں، عورت اپنے حقوق مانگے، لیکن کیا یہ جو مانگ رہی ہیں یہ ان کا حق ہے؟ عورت کو کیا مانگنا چاہیے اپنے حق کے لیے؟ کیا مانگنا چاہیے اسے؟ یہی کہ ہم غریب والدین کی اولاد ہیں، جہیز کے انتظار میں بوڑھی ہو جاتی ہیں، ہمیں اس سے چھٹکارا دیا جائے۔ سمجھ آتی ہے نا بات کہ ایسا ہونا چاہیے؟ اگر آپ حق مانگنے نکلی ہیں تو لکھیں ہمیں جہیز سے چھٹکارا دیا جائے، بغیر جہیز کے ہماری شادی، تو اسلام تمہاری حمایت میں کھڑا ہوگا۔ یہ سارے مولوی، یہ سارے مسلمان، جتنے غیرت مند مرد ہیں وہ سارے تمہارے ساتھ کھڑے ہوں گے، لیکن آگے سے تم یہ کہو کہ میں آوارہ، میں بد چلن، تو تمہارے ساتھ کون کھڑا ہوگا؟ میرا جسم میری مرضی، کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ مبہم نعرہ ہے، بالکل صرف کچے ذہنوں کو خراب کرنے کے لیے۔ ابھرتی ہوئی جوانی ہو نا جس کی، اسے سمجھ نہیں آتا کہ غلط کیا اور صحیح کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت آپ فتاوی رضویہ میں فرماتے ہیں کہ جو بچی ہوتی ہے نا، بچی جب یہ جوانی کی دہلیز میں قدم رکھتی ہے تو یہ بالکل کانچ کی شیشی کی طرح ہوتی ہے، اس کو ذرا سی ٹھیس لگے تو یہ ٹوٹ جاتی ہے۔ اور پھر ایک جگہ آپ فرماتے ہیں کہ انسان اپنی سب سے قیمتی چیز کو چھپا کر رکھتا ہے، تو انسان کی سب سے قیمتی چیز اس کی عزت ہوتی ہے، اور وہ اس کی ماں، بہن اور بیٹی ہے۔ تو جب یہ میرا جسم میری مرضی کہہ کر ہماری نوجوان نسل کو ایک غلط پیغام دیں گے تو ہمارا حق نہیں ہے کہ ہم بولیں، ہمیں بولنا پڑے گا۔ جب ہم بولیں تو پھر یہ کہتے ہیں دیکھو عورت کے حقوق کے خلاف ہے۔ پتہ بھی تو چلے تم مانگتی کیا ہو۔ جہیز سے چھٹکارا مانگو، تمہارا حق ہے۔ تمہیں تعلیم نہیں دی جاتی، تمہاری تربیت اچھی نہیں کی جاتی، تم پلے کارڈ اٹھاؤ کہ تعلیم میرا بنیادی حق ہے، مجھے دیا جائے۔ سمجھ آتی ہے؟ کوئی تمہیں پریشان کر رہا ہے، تمہیں ڈراتا ہے، ہراساں کرتا ہے، تم اپنے تحفظ کی بھیک مانگو کہ مجھے خطرہ ہے، فلاں مجھے ہراساں کرتا ہے، مجھے اس سے امن دیا جائے، یہ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ سمجھ آتی ہے؟ تم مانگو۔ اگر تمہیں کوئی بنیادی تعلیم نہیں دیتا، تمہیں تحفظ فراہم نہیں کرتا، تو واقعی معاشرہ گنہگار ہے، معاشرہ تمہارا قرض دار ہے۔ اور ایک طرف تم یہ حق مانگو کہ ہمیں نوکری دی جائے، ہمیں نوکریاں فراہم کی جائیں، تمہارا حق ہے۔ ہمیں مردوں کے برابر تنخواہ دی جائے، ہم ان کے برابر کام کرتی ہیں، تمہارا حق ہے، مانگو۔ لیکن یہ کون سے حق ہیں کہ تم معاشرے کو بد تہذیبی اور بے حیائی کی طرف لے جا رہی ہو اور ہم آگے سے بولے بھی نہ؟ یہ جو سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں ان کو پتہ ہوگا کہ کیا چل رہا ہے ان دنوں، جو کچھ آن سٹریم میڈیا پہ جو کچھ ہوا ہے، ٹی وی پہ لائیو جو کچھ ہوا ہے، بڑی انتہائی شرمناک بات ہے۔ ہمارے معاشرے میں ہم پاکستانی ہیں، ہمارا مذہب کی بنیاد پر بنا ہوا وطن، اس میں آن لائن میڈیا پر بیٹھ کر ایک عورت اس طرح کی باتیں کر رہی ہے، عورتوں کو وہ بھڑکا رہی ہے کہ تم بھی ایسے کرو۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جب تک عورت کا تقدس قائم ہے اس وقت تک معاشرہ امن کا گہوارہ ہے۔